اپنے تمام سننے والے جو اس وقت مجھے اینکر، گوگل پوڈ کاسٹ، اسپاٹیفائی، بریکر، پاکٹ کاسٹ، ریڈیو پبلک، اسٹیچر پر سن رہے ہیں اور جو یہ پروگرام یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں، ان کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک ہے وہ اللہ جس نے الانسان کو اشرف المخلوقات بنایا اور اسے علم عطا کیا، اور بزرگ و برتر ہے وہ جس نے موت کو خلق کیا اور حیات کو خلق کیا تاکہ آزمائے ہم میں سے احسن العمل کون ہے، اور اس کی تعریف کا حق کوئی ادا نہیں کر سکتا، اور اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے۔ اللہ کائنات میں سب سے زیادہ اپنے عبد خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب رکھتا ہے، اور ان کے دشمن کو دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیتا ہے، اور آخرت میں ایسے دشمن کے لیے بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ آج کی ویڈیو ہر اس پاکستانی کے لیے ہے جو نسلی تعصب، مذہبی تعصب، لسانی تعصب کے خلاف ہے، جس کے لیے یہ مملکت خدا داد پاکستان صرف ایک رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ ملک اس کا عشق ہے، اس کا جنون ہے۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ صرف اس کا ایمان ہے، بلکہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنا جان، مال، اولاد، جو کچھ اس کے پاس ہے وہ ان پر قربان کر دینے کے لیے ہم وقت تیار ہے۔ جو کسی خاص مذہبی شخصیت یا سیاسی شخصیت کو اپنا رہبر اور رہنما نہیں مانتا، بلکہ احادیث رسول، سنت رسول اور قرآن کریم کی روشنی میں کھرے اور کھوٹے کی پہچان کرتا ہے، جو قرآن کی اس آیت وَتَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے پیغام کے مطابق تفرقے میں نہیں پڑتا، جو رسول کی حدیث مبارک کہ یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، سنو وہ کیا کہہ رہا ہے، اس پر یقین رکھتا ہے۔ پچھلے دنوں میرا ملک انتہائی دردناک کیفیت میں مبتلا رہا۔ بدامنی انتشار نے ملک کے باسیوں پر خوف طاری کر دیا۔ یہ لگ رہا تھا کہ یہاں حکومت، ریاست نام کی کوئی شے ہی نہیں، چند لوگوں نے ان کو یرغمال بنا دیا ہے۔ اس کا آغاز ناموس رسالت کے نام پر کیا گیا۔ ایک مذہبی جماعت تحریک لبیک نے مسلمانوں کی دکھتی ہوئی رگ کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مجھے گلہ اس تحریک کے بانی خادم صاحب سے نہیں، مجھے گلہ اس تحریک کے سرپرست فضل صاحب جو نام کے ساتھ قادری بھی لکھتے ہیں، ان سے بھی نہیں۔ مجھے گلہ ہے تو ریاست پاکستان سے ہے، مجھے گلہ ہے تو حکومت پاکستان سے ہے، اور مجھے خاص طور پر گلہ ہے حکومت پنجاب سے، اور ان سب سے زیادہ میں قصوروار سمجھتا ہوں ہم پاکستانی عوام کو، کہ ہم کیسے لوگ ہیں جو کسی کے بھی بہکاوے میں آ کر اپنے ہی ملک کی املاک کو نقصان پہنچانا شروع کر دیتے ہیں، نہ سوچتے ہیں نہ سمجھتے ہیں، بس کوئی بھی ہمیں اللہ اور رسول کا نام لے کر اشتعال دلائے تو ہم خود مرنے اور دوسرے کو مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور بعد میں یہ کہتے ہیں یہ مہنگائی کیوں بڑھ گئی، یہ تیل مہنگا کیوں ہو گیا، یہ بجلی مہنگی، وغیرہ وغیرہ۔ اب جن جن لوگوں نے ملک کی املاک کو نقصان پہنچایا، میں ان سے ایک سوال کرتا ہوں، بتائیں اس کا ازالہ کون کرے گا؟ نہ ہی اس نقصان کی بھرپائی عمران خان صاحب نے کرنی ہے، نہ ہی اس کی بھرپائی پاکستان کی فوج نے کرنی ہے، نہ ہی ججز نے کرنی ہے، اس کا سارا بوجھ ہم عوام پر پڑے گا۔ ایک تخمینے کے مطابق اب تک 1500 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان کی آبادی تقریباً 20 کروڑ ہے، اگر اس رقم کو سب پر تقسیم کر دیا جائے تو تقریباً 7,500 روپے ہر ایک آدمی سے کم از کم حکومت وصول کرے گی، اور ظاہر ہے کہ یہ کس طرح وصول کیا جائے گا؟ چیزیں مہنگی کر کے،
पेट्रोल महंगा होगा, मुख्तलिफ अशिया महंगी होंगी, तरह तरह के टैक्सों में इजाफा होगा और ये हमारे गरीब लोगों की जेबों से निकाला जाएगा। धरना तो ख़त्म हो गया, खादिम साहब अपने घर चले गए, आप अपने घर में हैं। मेरा सवाल है कि कौन भरेगा वो नुकसान जो इसके अलावा एक आम आदमी का हुआ। ये 1500 अरब तो हुकूमत का नुकसान है जो वो बता रही है। बताएं, इस रेडी वाले मजदूर के माल को लूट कर आपने कौन सी नामूसे रिसालत को बचाने के झंडे गाड़ दिए? क्या ये सिखाता है हमारा दीन इस्लाम? जब बाहर के मुल्कों में ये वीडियो फुटेज चलेगी और वहाँ खसूसी दिखाई जाएगी, क्योंकि बाहर के मुल्कों के अक्सर जो लोग हैं वो हमें और इस्लाम को बदनाम करने में अपनी कसर नहीं छोड़ते, तो ज़रा बताएं इस्लाम का कितना नाम रोशन होगा, कितनी अच्छी तबलीग की हमने इस्लाम की। पूरी दुनिया को बताया कि हम इतने जालिम हैं कि किसी गरीब मजदूर को भी नहीं बख्शते। जी, ये तो कुछ भी नहीं जो कुछ मुरीदके में किया। हाफिज अली जफर मेरा नाम है। कल मुरीदके का वाकया मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या हुआ है कि कल एक एम्बुलेंस में एक शख्स फौत हो गया। वो लोग वहीं पे रो रहे हैं, धाड़े मार मार के रो रहे हैं, लेकिन इनके गमाश्तों ने, इन खन्नास लोगों ने एक शख्स को भी आगे नहीं जाने दिया और उन लोगों की मौत पर उनके साथ भी कोई शख्स नहीं खड़ा हुआ और उनका साथ ना देने की वजह से वो शख्स अपनी जिंदगी की बाजी एम्बुलेंस के अंदर ही एहतजाज की नजर हुआ, फौत हो गया। और उसके बाद ये याद रखें, जिन अफराद ने उन लोगों को वहां से आगे नहीं जाने दिया, आप याद रखें इस बात को कि वो शख्स उस शख्स की मौत के जिम्मेदार है। इसकी तो तारीख में मिसाल ही नहीं मिलती। अरे हो सकता है ये वीडियो किसी ने आपकी दुश्मनी में YouTube पर चढ़ा दी हो, पर अब जो सबूत आएगा इसका इनकार कैसे करेंगे? इन गाड़ियों में बैठे लोग तौहीन रिसालत का जुर्म कर रहे थे, इसलिए इनकी गाड़ियां जला दी गईं। मुझे लगता है इसीलिए जलाई गई कि इस मुल्क में ना कोई अदालत को मानता है ना हुकूमत को, क्योंकि लीडर खादम ने और फजल ने जो कह दिया है कि अब किसी को नहीं छोड़ना, कोई रोकने वाला नहीं, इसलिए जो दिल में आए करो, कौन पकड़ेगा। और अगर इन हजरात के मानने वाले अक्लमंद लोग खादिम साहब से कोई सवाल कर बैठे तो इसका अंजाम क्या होता है वो भी ज़रा मुलाहिज़ा हो। मेरे प्यारे भाई, अस्सलाम वालेकुम। मेरे प्यारे भाइयों पाकिस्तानियों, मेरा तल्लुक़ अहले सुन्नत वल जमात से है। मेरे ख़ानदान में हाफ़िज़ कुरान भी हैं, मेरा बेटा भी हाफ़िज़ कुरान है। कल मोमनपुरा लाहौर में हमें पता चला है कि रिजवी साहब आ रहे हैं, उधर महफिल है। मेरा बेटा हाफ़िज़ कुरान है। हम मोहल्ले से काफ़ी लोग, तकरीबन जिनमें काफ़ी उलमा भी थे, उनके जलसे में हम चले गए। वहाँ पे हमारे जितने मुअज़्ज़ज़ तरीन इलाके के उलमा हैं, उन्होंने कहा कि अगर आप इनसे सवाल करें कि हम एक क्यों नहीं हो सकते, करता क्यों है। तो रिजवी साहब तकरीर कर रहे थे, जब उन्होंने एक हदीस मुबारक सुनाई। उमर फारूक का दौर था, एक बूढ़ी औरत के घर चोरी हो गई। वो हजरत उमर फारूक के पास तशरीफ तो हिम्मत करके
انہوں نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا کہ میرے گھر میں چوری کیوں ہوئی ہے، تو اسی لہجے میں وہ بھی بیان کر رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے اپنے آپ میں ہمت پیدا کرو لوگوں سے بات کرنے کی. تو میں اٹھا ہوں مجمع میں نے کہا رضوی صاحب آپ ہمارے استاد محترم ہیں، ٹھیک ہے، ہم محمد عربی کے غلام ایک کیوں نہیں ہو سکتے ہیں؟ میرے پاس جو میں بات کر رہا ہوں یہ تمام ریکارڈنگ اور ثبوت موجود ہیں. تو انہوں نے پیچھے سے مائک پہ انہوں نے یہ لفظ استعمال کیا مجھے کہ چوڑیا بیٹھ جاؤ. میں نے پھر وہاں پہ متعلقہ پولیس بھی تھی، SHO بھی صاحبان تھے اور پولیس بھی تھی. تو اسی دوران میں انہوں نے اپنے بدماشوں کو اشارہ کیا جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں. مفتی عابد رضا قادری ہیں، دروگے والا کے خطیب ہیں، وہ گاندھی شاہ دربار میں خطیب ہیں. وہ ان کا ایک بدماشوں کا ٹولہ، انہوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. انہوں نے میری یہ پسلیوں میں میری ٹانگ پہ مجھے زیادہ تشدد کیا اور رضوی صاحب نے خود کروایا اپنے سامنے. تو اسی دوران کافی لوگ تحریک کے وہ انہوں نے مجھے اٹھا لیا، انہوں نے مجھے چھڑوایا ان سے، اور وہاں پہ انہوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے کہ یہ زیادتی ہے. تو اسی دوران پھر میں گیا ہوں متعلقہ تھانے میں گیا ہوں، میں نے رپورٹ درج کرائی ہے، ٹھیک ہے. میری تمام جتنے پاکستان کے اہل سنت تحریک لبیک کے یا جتنے جو بھی مسلمان ہیں ان سے اپیل ہے کہ یہ ہمیں استعمال کر رہا ہے، ہر جگہ پہ گالیاں دیتا ہے. ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ دیکھیں ہمارے پاس بخاری شریف کے اندر یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، اس کے اندر کہیں بتا دیں کوئی ہمارا علماء گالی دیتا ہے یا بکواسات کرتا ہے یا اگلے کو میڈیا پہ دیکھیں. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ میڈیا کے اندر سب جھوٹ ہے، پر آج پتا چلا کہ ہمارے جو علماء ہیں یہ جہلیت کا اندازہ کریں کہ انہوں نے اتنی گندی گالیاں سٹیج پہ دیتے ہیں. تو یہ ہمیں استعمال کر رہے ہیں. ہم بھی محمد عربی کے غلام ہیں. ہم وہاں کسی پارٹی کے لیے نہیں گئے تھے، نہ ہم رضوی صاحب کے لیے گئے تھے نہ کسی اور پارٹی کے، ہم گئے تھے محمد عربی کے غلام بن کے. پر میں یہ سوچ رہا ہوں اگر یہ بندہ حکومت میں آ گیا تو یہ تو سوال کرنے والوں کو قتل کروا دیا کرے گا یا مروا دیا کرے گا. میرے پاس بطور ثبوت ویڈیو ہیں جو میں چینل پہ لے کے جاؤں گا، جو میں نے فیس بک پہ بتایا ہے، وزیر اعلیٰ سے میں نے مدد مانگی ہے کہ انہوں نے مجھ سے زیادتی کیا. میرے پاس ویڈیو ہیں. اگر کل کو یہ بندہ اسمبلی میں آ گیا تو یہ تو اپنے بدماشوں سے جس کو مرضی فتویٰ لگوا کے قتل کروا دے گا یا مروا دے گا. یہ ہمارے دین کا حساب ہے، دیکھ لیں آپ. بھائی کچھ بھی ہو جائے خادم صاحب جو بھی کرتے ہیں ٹھیک کرتے ہیں. پیر جو ہیں ایک سچے اور دیندار انسان ہیں. ان کے ہر عمل اور ان کا ہر قول ہمارے لیے مشعل راہ ہے. دیکھیں وہ کتنے سچے ہیں اور کتنے دیندار ہیں. جان واسطے ٹنگا کمی جا رہی ہوں خالی کربلا روانہ ہوئے لوگوں. ہاں وہ کربلا والا نہیں ہے، او کمینہ ہے. وہ کربلا والا نہیں ہے، او کمینہ ہے. وہ کربلا والا نہیں ہے، او کمینہ ہے. وہ صرف ہاں اعلیٰ حضرت فرمایا اے میں چلی جلد کدھر گئی ہو 11ویں جلد. اے اعلیٰ حضرت فرمایا ہے دیویش، آپ نے فرمایا کہ آل بیت کا ذکر لوگوں کو رلانے کے لیے اور غم تازہ کرنے کے لیے، اور فرمایا انہوں نے مظلومیت ذکر کرنا کہ کچھ نہیں کر سکتے سن. اعلیٰ حضرت فرمائے حرام ہے. 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 آپ نے حضرتوں میں سلمہ آپ کی بیگمات میں سے ہیں، ان سے فرمایا کہ ذرا دروازے پر کھڑی ہو جاؤ. ایک فرشتہ آ رہا جو پہلے کبھی آیا نہیں مجھ سے ملنے کے لیے. وہ دروازے پہ کھڑی ہو گئی. اتنے میں کہیں سے حسین کھیلتے ہوئے آئے. ام سلمہ کے روکتے روکتے بھاگ کے اندر چلے گئے. تھوڑی دیر کے بعد اندر سے رونے کی آواز آئی، اللہ کے نبی کے زور سے رونے کی آواز. بس ام سلمہ اندر گئیں تو دیکھا آپ نے حسین کو ایسے سینے سے لگایا ہوا تھا اور پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میرے ماں باپ قربان، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا کہ یہ فرشتہ جو آیا تھا وہ یہ بتا کر گیا ہے کہ میرے اس بچے کو میری امت قتل کر دے گی. مجھے وہ زمین دکھائی ہے جہاں پر اس کا خون گرے گا، وہ مٹی دکھائی ہے. اللہ کے لیے تم ہمدردی کرو امام حسین سے.
جس کے بارے میں رسول اللہ کا دین پایا گیا اور اس کی موت سے پہلے حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، وہ سارے علامہ المانی صاحب نے اکٹھے کر دیے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حجرے میں داخل ہوئے، رسول اللہ کے آنسو بہ رہے، فرمایا یا رسول اللہ آپ بچے کو اپنی گود میں کھلا بھی نہ، رو رہا ہے، فرمایا ابھی خبر دی گئی کہ یہ بچہ شہید کیا جائے. آپ نے کبھی نام نہیں لیا، ان حدیثوں کا حوالہ نہیں دیا، اتنا بغض اور کینہ ہے کہ تاریخی جھوٹ. امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے، سوتے ہی نہیں، ساری رات روتے رہتے. تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دی. میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے دیکھا. یہ کوئی پروگرام ارینج کرتا ہے اور اس میں وہ واقعہ یاد کروا کے لوگ روتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں بلکہ ثواب کا کام ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، یہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. مسند امام احمد میں صحیح سند کے ساتھ جلد 1 صفحہ 85 پر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 648 نمبر حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ. سیدنا علی کہتے ہیں کہ ایک دن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمان کرم سے آنسو روا تھے، اور حضرت حسین کو اپنی گود میں اٹھایا اور زار و قطار رو رہے. تو سیدنا علی کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کو کس نے غمناک کر دیا؟ اور تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس بچے سے اتنا پیار کر رہے ہیں اور آپ کی امت اس کو فرات کے کنارے شہید کر دے گی. تو میں اپنے جذبات پر قابو نہ رکھ سکا اور میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. تو واقعہ کربلا ابھی ہوا نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک چشمان کرم سے آنسو جاری ہوئے. پتہ نہیں لوگوں کو کیوں ان سے خدا واسطے کا ویر ہے. جی تو اس ویڈیو کو دیکھ کے یقیناً آپ یہ کہیں گے کہ جناب ان کی باتیں ہم کیوں مانیں، یہ کون سا ہمارے فقہ کے عالم ہیں جو ہم ان کی باتوں کو ماننا شروع کر دیں. جو کچھ خادم صاحب کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے، سارے جج اور فوج ٹھیک نہیں، بس وہی ٹھیک ہیں. یہ سارے پاکستان کے دشمن ہیں، بس خادم صاحب سچے پاکستانی ہیں. چلیں اس بات پر ایک اور ویڈیو لیک دیکھتے ہیں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج کس طرح پاکستان دشمنی کا ثبوت دے رہے ہیں. This is my favorite verse. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربی حبلی حکمن والحکمی بالصالحین وجعلنی لسان صدق فی الآخرین. Allah, give me the wisdom to take the right decisions and give me the company of good men and women. And when I'm gone, let me be remembered in good words. When we talk about Pakistan, this is how I feel. یہ کچھ حقائق تھے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے. ہو سکتا ہے بہت سے لوگ مجھ سے اتفاق نہ کریں، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے. میری ان سب گزارشات کے باوجود اگر کوئی اب تک کھوٹے اور کھرے کی پہچان نہ کرے تو پھر اس کے لیے یہ آیات ہے. سورہ الحشر کی آیت نمبر 20. اہل جنت اور اہل دوزخ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، اہل جنت ہی کامیابی حاصل کرنے والے ہیں. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 18. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں کہ کسی طرح سیدھے راستے کی طرف لوٹ ہی نہیں سکتے. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.